السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کریں گے، باب القسم، یعنی بیویوں کے درمیان میں باری تقسیم کرنے کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ القسم قاف کے فتحہ کے ساتھ اور سین کے سکون کے ساتھ، یہ مصدر ہے قسم یقسم قسما، اور اس کا معنی ہوتا ہے شرکاء کے درمیان میں مال وغیرہ کو تقسیم کرنا یا ان کے حصے متعین کرنا۔ اور اسی سے القسم بین النساء، یعنی بیویوں کے درمیان میں باری تقسیم کرنا، اور یہاں مراد اس سے المبیت عند الزوجات ہے، یعنی بیویوں کے درمیان میں رات گزارنا۔ آئی بات میں بیویوں کے یہاں رات گزارنا، یہ اصل میں باری جو ہے تقسیم کی جائے گی۔ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ان کی ضرورتوں کے سامان وغیرہ مہیا کرنا، یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ روزانہ کا کام ہے اور ہر ذمہ دار آدمی کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی باری متعین نہیں کی جا سکتی ہے کہ ایک دن ایک کا سامان لایا جائے گا، دوسرے دن دوسری کا، اور تیسرے دن تیسری کا، اور چوتھے دن چوتھی کا۔ تو یہاں باب القسم سے مراد یہی، یعنی بیویوں کے درمیان میں رات گزارنے کو لے کر باری متعین کرنا۔ یاد رہے بیویوں کے درمیان میں برابری، یہ التسویۃ بین المنکوحات یہاں مراد ہے، جیسا کہ بتلایا گیا، اور اس کو العدل بینہن بھی کہتے ہیں، یعنی ان کے درمیان میں عدل و انصاف کرنا۔ اور یاد رہے یہ عدل و انصاف ظاہری امور میں ہے، جو ظاہری امور مثلا ان کے کھانے پینے کے جو انتظامات ہیں، ان انتظامات میں ظاہراً عدل و انصاف کرنا ہے۔ اسی طرح سے ان کے یہاں رات جو گزارنے کی باری متعین کرنا ہے، اس کے درمیان میں عدل و انصاف کرنا ہے۔ اور جہاں تک دل کا معاملہ ہے، کسی ایک طرف مائل ہونے کا معاملہ ہے، کسی سے ایک سے زیادہ محبت کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، تو یہ جو ہے یہاں مفہوم نہیں ہے، یہاں اس کی بات تقسیم میں یہ بات مد نظر نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یعنی اے مومنو، تم ہرگز عورتوں کے درمیان میں انصاف قائم نہیں کر سکتے ہو، بیویوں کے درمیان میں انصاف قائم نہیں کر سکتے ہو، اگرچہ تم اس کے حریص ہو، یعنی اگرچہ تمہیں اس بات کی حرص ہو کہ ہم ان کے درمیان میں انصاف قائم کریں، لیکن اس کے باوجود تم ایسا نہیں کر سکتے۔ فلا تمیلوا کل المیل، تو تم کسی ایک کی طرف مکمل طور پر نہ جھک جاؤ، یعنی پھر ٹھیک ہے یہ بات کہ انصاف کرنا تمہارے لیے مشکل اور دشوار ہے، لیکن ایک ہی کی طرف پورا جھکاؤ نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ دوسری جو ہے وہ بالکل چھوڑ دو اسے، اس کے پاس آنا جانا ہی بالکل ختم ہو جائے، اس سے پیار اور محبت کی باتیں ہی کرنا بند کر دو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے 2 یا 3 یا 4 بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت کے بعد بیان فرمایا، ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، کہ اگر تمہیں خوف اور خدشہ اس بات کا ہے کہ تم ان کے درمیان میں
انصاف قائم نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بیوی سے نکاح کرو، تو ایک ہی بیوی سے نکاح کرو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں جو باب القسم یعنی جو تقسیم کی بات ہے یہ ہر اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد اس سے کیا ہے، یعنی رات گزارنا، بیویوں کے یہاں جو رات گزارنا ہے وہ تمام کے ساتھ ایک ہی جیسا معاملہ کرنا ہوگا، اس میں ناانصافی کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں اگر دلی میلان کسی ایک کی طرف ہو رہا ہے، جھکاؤ کسی ایک کی طرف ہو جا رہا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کھانے پینے کا ان کے جہاں تک انتظام کرنے کا معاملہ ہے تو یہ بھی ان تمام کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرنا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ آئے بات میں تو یاد رہے یہاں باریوں کے درمیان میں انصاف کرنے کی بات ہے، اور دلی محبت کے تعلق سے جو ایک دوسرے ایک کے مقابلے میں دوسری سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے، اور نہ ہی وہ قابل مذمت ہے، الا یہ کہ ایک ہی کی طرف پورا کا پورا جھکاؤ ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ قابل مذمت ہوگی۔ آئی بات میں تو یہاں اسی سے متعلق احادیث مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ باری متعین کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نہیں تھا۔ عام مسلمانوں کے لیے، عام مومنوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان میں عدل انصاف کریں گے باریوں کے تقسیم کرنے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا واجب اور ضروری نہیں تھا، لیکن آپ نے خود اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ آپ ان میں سے کسی کو اگر چھوڑنا چاہتے ہیں یا ان میں سے کسی سے تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں تو جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس بات کی اجازت اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی ہے، اس لیے باریوں کا تقسیم کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ واجب نہیں ہے، یہ رعایتاً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو ہے اسے واجب اور ضروری ایک طرح سے کر لیا تھا۔ آئی بات میں تو اسی سے متعلق چند احادیث یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث فصل اول کی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض عن 9 نسوة وكان يقسم منهن ل8 متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبض کیے گئے، قبض کیے گئے، اے توفیہ یعنی آپ کی وفات ہوئی، ان 9 نسوة 9 بیویاں پر، یعنی 9 بیویاں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں، 9 بیویاں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں۔ اور یہ 9 بیویاں کون تھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، صفیہ، میمونہ، ام حبیبہ، زینب اور جویریہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ بیویاں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں موجود تھی۔ تو اس طرح سے یہ 9 بیویاں تھیں، اور کہتے ہیں اس کے بعد
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ لِثَمَانٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے 8 کے لیے تقسیم کرتے تھے باری، یعنی ان میں سے 9 بیویاں تو تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے 8 کے لیے باری تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور باری تقسیم کرنا جیسا کہ ہم نے بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واجب نہیں تھا، جیسا کہ عام مومنوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے واجب اور ضروری ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رعایت بہرحال کیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے 8 کے لیے باری متعین کرتے تھے، یعنی 8 کے پاس رات گزارا کرتے تھے۔ 8 کے گھروں میں جا کر آپ نے باری متعین کی کہ ایک کے یہاں ایک دن، دوسرے کے یہاں دوسرے دن، تیسرے کے یہاں تیسرے دن رہیں گے۔ جو نومی جن کے یہاں باری نہیں لگتی تھی، یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان 8 بیویوں کے پاس آتے اور رات گزارا کرتے تھے، اور باری کا خاتمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا کرتا تھا۔ آئی بات سن میں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ اگر کسی آدمی کے یہاں 1 سے زائد بیویاں ہیں، 2 ہیں یا 3 یا 4، جیسا کہ مسلمانوں کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، تو اگر کسی کے یہاں 1 سے زائد بیویاں ہیں تو وہ ان کے درمیان میں باری کو تقسیم کرے گا، اور باری تقسیم کر کے ایک رات متعین کر لے گا کہ 1 رات ان کے یہاں، 1 رات ان کے یہاں، 1 رات ان کے یہاں، 1 رات ان کے یہاں گزاری۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح سے ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ اور اس باری کی تقسیم میں کسی بھی طرح کی کوئی ناانصافی دوسری بیوی کے ساتھ کرنا یہ جائز اور درست نہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی بیوی اپنی باری کو کسی دوسری کے لیے ہبہ کر دے اور دے دے کہ ٹھیک ہے آج ہماری اجازت اور مرضی سے آپ کسی اور کے یہاں رات گزارنا چاہتے ہیں تو گزار لیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا، تو وہ ایک معاہدہ ہوگا اس کا شوہر اور بیوی کے درمیان میں، یا اور جو دوسری اس کی سوکنے ہیں ان کے درمیان میں، تو وہ اس معاہدے کے تحت اگر آپس میں راضی ہو جاتی ہیں، رضا مند ہو جاتی ہیں، تو پھر ایک الگ مسئلہ ہوگا، اور پھر اسی کے اعتبار سے بات کہی جائے گی۔ آئی بات سنیں؟ ہاں، ورنہ باریوں کو ادھر ادھر کرنا اور اس میں ناانصافی کرنا یہ کسی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں متفق علیہ، اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ دوسری روایت ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سودۃ لما کبرت قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جعلت یومی منک لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشہ یومین یومہا ویوم سودۃ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان سودۃ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ بے شک سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، لما کبیرت، جب وہ بوڑھی ہو گئی، کبیرہ باب علمہ سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے عمر میں بڑھنا، عمر دراز ہو جانا، اور اسے اگر کبورہ پڑھا جائے باب کرما سے تو ایسی صورت میں اس کا معنی ہوتا ہے مقام و مرتبے میں بڑھ جانا۔
تو یہاں کبیرت ہے یعنی عمر دراز ہو گئی، ان کی عمر زیادہ ہو گئی۔ قالت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد جعلت یومی منکا، کہ میں نے اپنی باری آپ کے یہاں سے لعائشہ، عائشہ کے لیے دے دی۔ قد جعلت، میں نے دے دی، بنا دی، یومی منکا، آپ کے یہاں کی باری، لعائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اب اگر آپ میرے ساتھ نہ رہنا چاہیں بلکہ حضرت عائشہ کے یہاں گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یومین، یومہا و یوم سودا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے لیے 2 دن متعین کرتے تھے، ایک ان کا دن جو پہلے سے متعین تھا، اور ایک حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کیا تھا۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنی باری کو کسی دوسرے کے لیے متعین کر دیتی ہے، دے دیتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو اختیار ہوگا کہ وہ اس دوسری بیوی کے ہاں رات گزارے، اس کے ساتھ رہے۔ یاد رہے یہ رات گزارنے کی بات ہے، جمع کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس میں ہم بستری کی ہے یا نہیں کی ہے، اور اس میں تسویہ اور برابری کی بات نہیں ہے، رات گزارنے کی بات ہے۔ اب وہ وہاں رہ کر اس سے ہم بستری کرتا ہے، اسے خواہش ہے یا نہیں ہے، بیوی کو خواہش ہے یا نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال رات گزارنا یہ دونوں یا تینوں یا چاروں بیویوں کے درمیان میں یہ برابر اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہی حکم ہے شریعت کا۔ ہاں اگر کوئی بیوی اپنی باری کسی دوسری کو دے دے تو پھر ایسی صورت میں اس کو اس کا اختیار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باری ان کو ملی تھی وہ اس وجہ سے کہ وہ عمر دراز ہو گئی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر دراز ہو گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اسی طرح سے ایک وجہ اور بھی بیان کی جاتی ہے جیسا کہ آئندہ احادیث میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا تھا، تو پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ طلاق نہ دیں، اور ہم جو ہے اپنی باری کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دے دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ آئندہ اس تعلق سے روایات آ رہی ہیں۔ تو ممکن ہے دونوں وجہ رہی ہوں، عمر دراز تو ظاہر سی بات ہے، تمام ازواج مطہرات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر دراز تھی، اور وہ بھی وجہ رہی ہو، اور دونوں وجہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باری حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یاد رہے شادی اور بیاہ یہ اسلام میں ایک معاہدہ ہے شوہر اور بیوی کا، اور یہ معاہدہ زندگی بھر اور ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں، یہ معاہدہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، زندگی بھر کے لیے نہیں۔ اگر اس معاہدے کو شوہر اور بیوی اپنی مرضی سے ختم کرنا چاہتے ہیں، یا اسی طرح سے شوہر ختم کرنا چاہتا ہے یا بیوی ختم کرنا چاہتی ہے، تو اسے اختیار ہے۔ اسلام اتنا ظالم نہیں کہ اس ذاتی معاہدے کو ہمیشہ ہمیش اور جنم و جنم کے لیے قرار دے دے کہ اب ان کا ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا یہ درست نہ ہو، چاہے وہ ایک دوسرے کے موافق ہوں
ان کے اخلاق عادات چاہے ایک دوسرے کے موافق نہ ہو. آئی بات سمجھ؟ کیونکہ یہ ملن، شادی بیاہ کا جو ملن ہے، یہ شوہر اور بیوی کے آپسی تعلقات کی بنیاد پر یا تو برقرار رہے گا یا اس میں کسی بھی طرح کی کھٹاس آئے گی. ظاہر سی بات ہے انسان کے مزاج الگ ہیں، شوہر بیوی کے مزاج بھی الگ ہو جاتے ہیں، بسا اوقات پھر اس میں پریشانیاں اور دقتیں آ جاتی ہیں. خاندان اس میں جو ہے ایک دوسرے خاندان سے لڑائی اور جھگڑے بھی اس بنیاد پر ہو جایا کرتے ہیں، اور انہی کے اس آپسی تعلقات کی وجہ سے بڑی بڑی خرابیاں بھی پیدا ہو جایا کرتی ہیں. تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات اگر ہو جاتی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان میں تو انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس عہد و پیمان کو ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. شوہر اگر کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے. عورت اگر اپنے اس عہد و پیمان کو ختم کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے. طلاق کا شوہر کے لیے اور خلا کا عورت کے لیے پراودھان موجود ہے شریعت میں. اجازت ہے دونوں کے لیے کہ اگر شوہر طلاق کے ذریعے سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے، اسی طرح سے عورت خلا کے ذریعے سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو ہو سکتی ہے. تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ بیوی کو کسی وجہ سے طلاق دے دی جائے یا طلاق کا ارادہ کیا جائے تو یہ کسی بھی طرح سے کسی بھی اعتبار سے معیوب بات نہیں ہے. معیوب بات اصل میں ہمارے اپنے اعتبار سے، ہماری ذہنیت کے اعتبار سے لوگوں نے سمجھ لیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ذہنیت اس اعتبار سے بنی ہوئی ہے کہ مذاہب عالم میں جو دوسرے مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، وہ عورت کو ایک طرح سے حقیر سمجھتے ہیں، اس کا وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں، اسے طرح طرح سے ایذائیں پہنچاتے ہیں. یہ پہلے کی باتیں تھی لیکن آج بھی برقرار ہیں. اگرچہ آج اسے اس طرح سے رسوا کرنے کی جو باتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ صحیح ہیں، کی جاتی ہیں، لیکن اسے ایک مہذب انداز، ایک مہذب طریقے سے اسے جو ہے رسوا کرنے کی طریقے اپنائے جا رہے ہیں. جو پہلے طریقے تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں. آئی بات میں؟ لیکن اسلام نے عورت کو اگر وہ بیوی ہے یا اسی طرح سے بہن ہے یا بیٹی ہے یا ماں ہے یا کسی بھی رشتے کے اعتبار سے اس کا ایک حق، ایک مرتبہ رکھا ہے. اس کی زمین، جائیداد، مال، دولت کا اسے حقدار قرار دیا ہے، اور اس کی اپنا مال ہے، اس کا اپنا حق ہے مال پر. شوہر کا اس کے مال پر کوئی حق نہیں ہے، بھائیوں کا حق نہیں ہے، اسی طرح سے باپ کا کوئی حق نہیں ہے، کسی اور رشتہ دار کا اس کے مال پر کوئی حق نہیں ہے. جو اس کا مال ہے وہ اس کا ہے. طلاق ہو جائے تب بھی وہ آرام اور سکون سے زندگی گزار سکتی ہے جو اس نے مال دولت اس کے پاس ہے. تو یہ یاد رہے کہ طلاق یہ معیوب بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ بھی کیا تو بھی یہ معیوب بات نہیں ہے. بہرحال ان کے درمیان میں معاہدہ ہوا اور اس بات پر بات یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باری ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق نہیں دی، جیسا کہ آئندہ روایات اس تعلق سے آتی ہے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی عورت باری اپنی کسی دوسری سوکن کو دے دے تو اس کے لیے جائز ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں وانہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسأل فی مرضہ الذی مات فیہ این انا غدا این انا غدا یرید یوم عائشہ فآذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى مات عندها. رواه البخاری.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسأل فی مرضہ الذی مات فیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، کان یسأل سوال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فی مرضہ اپنے مرض میں، الذی مات فیہ جس میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی اس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے۔ اور یہ سوال کیا ہے؟ برابر بار بار کثرت استمرار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز گویا کہ پوچھتے تھے ازواج مطہرات سے، کیا این انا غدن، کل میں کہاں رہوں گا، این انا غدن کل میں کہاں رہوں گا، یعنی کل میری باری کس کے ہاں ہوگی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے ذریعے سے یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کب آ رہی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک دلی محبت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے، یا اسی طرح سے ان کے علم اور فن کی وجہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بات کو جگائے رکھتی تھی ایک طرح سے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ رہنا چاہتے۔ یرید یوم عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کو چاہتے تھے، کہتے ہیں یرید یوم عائشہ، یعنی حضرت عائشہ کی باری کو چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاذن لہ ازواجہ، تو اجازت دے دی آپ کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یکون حیث شاء، کہ جہاں بھی چاہے وہاں رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جہاں بھی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جہاں چاہیں وہاں آپ رہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں تو وہاں چلے جائیں، کسی اور کے یہاں رہنا چاہتے ہیں تو وہاں چلے جائیں۔ فکان فی بیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حتی ماتا اندہا، یہاں تک کہ آپ انہی کے گھر میں وفات پا گئے، یعنی انہی کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ رواہ البخاری، اس نے امام بخاری نے روایت کیا۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کئی بیویاں ہیں اور وہ اپنی مرضی سے شوہر کو کسی ایک بیوی کے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں کسی بھی وجہ سے، چاہے اس میں شوہر کی رضامندی ہو، اس کی خواہش ہو، اگر اس کی خواہش ہے تو، یا کسی اور وجہ سے، تو ایسا کرنا ان کے لیے جائز اور درست ہے، اور ایسے میں شوہر کا کسی ایک بیوی کے ہاں رک جانا یہ عدل و انصاف کے خلاف نہیں ہے، یہ عدل و انصاف کے خلاف نہیں ہے کہ اگر بیویاں اجازت دے دیں تو شوہر کسی ایک بیوی کے یہاں رات گزارتا رہے۔ آئی بات سمجھ؟ ہاں، اور یہ جو ہے یہ حدیث جو ہے اس بات کی گویا کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے یہاں بظاہر اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی باری کا تقسیم کرنا یہ واجب اور ضروری تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اینا انا غدن، اینا انا غدن، کہ میں کل کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا۔ اگر یہ واجب اور ضروری نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہیں پوچھتے، اور اسی بنیاد پر بعض علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی باری کا تقسیم کرنا یہ لازم اور ضروری تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری تقسیم کیا کرتے تھے۔ آئی بات سمجھ؟ ہاں، تو یہ جو ہے باری کو تقسیم کرنے سے متعلق بات ہوئی کہ اگر کوئی آدمی دو یا دو سے زائد بیویاں رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیویوں کے درمیان میں باری تقسیم کر لے، اور یہ تقسیم صرف رات گزارنے سے متعلق ہوگی۔ جہاں تک ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے وہ ہر روز ہر
بیوی کے لیے کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دن میں اپنی تمام بیویوں کے یہاں جایا کرتے تھے۔ خاص طور سے عصر کا بعد کا وقت آپ نے متعین کر رکھا تھا، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے یہاں تھوڑا دیر بیٹھا کرتے تھے، جایا کرتے تھے، ان کی ضروریات کو پوچھا کرتے تھے، کسی کوئی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہیا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ضرورت کے جو سامان ہیں یہ ہر بیوی کو ظاہر سی بات ہے ہر روز مہیا کرنا اور دیکھ ریکھ کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے رات گزارنا یہ باریک کے مطابق ہوگا، اور یہ شوہر اور بیوی کی ثوابدید کے مطابق ہے، جیسے چاہے وہ باریاں متعین کر سکتے ہیں، ایک دن کی، دو دن کی یا زیادہ کی۔ بہتر یہی ہے کہ ایک دن کی باری متعین کی جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ چند احادیث باریوں کو متعین کرنے کے اعتبار سے رکھی گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔